السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ النصر، آیات مقدسہ 1 تا 3 ہے، مکمل سورہ مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جو سورۃ الکافرون اور مکی صورت تھی، اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرما دی، بڑی اہم اور بنیادی، کہ فکر اور فلسفہ جس جماعت کا بھی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے۔ ایک فکر اور فلسفہ کافروں کا ہے، ایک فکر اور فلسفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے۔ کافروں کا جو فکر اور فلسفہ ہے وہ شرک والا ہے، کفر والا ہے، نفاق والا ہے، ظلم والا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کے پاس جو فکر اور فلسفہ ہے وہ سچی رہنمائی ہے، وہ فکر توحید ہے، توحید کی فلسفی ہے، اور اس پر ایک عملی نظام ہے جو اللہ رب العزت کا ہے، اسی پر ان کی جد و جہد ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کفر اور شرک اور نفاق کے فکر اور فلسفے میں اور توحید میں، اللہ کی سچی رہنمائی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد مکہ المکرمہ سے شروع کی، اب مدینہ المنورہ میں اس کے عملی اقدامات شروع ہو گئے۔ 13 سالہ مکی دور ہے، اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا، اور اس سورہ مقدسہ میں سورۃ النصر میں نصر کا معنی ہے مدد، تو اللہ کی مدد آتی گئی۔ مکی دور میں بھی اللہ کی مدد آئی ہے، اس کے اپنے مراحل ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہ دور غلبے کا دور ہے، عملی جد و جہد کا دور ہے، غزوات کا دور ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتے ہیں، آپ کو بالادستی دیتے ہیں اور کفار کو شکست دیتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر سے شروع ہو جائیے آپ، تو اللہ کی مدد آتی گئی اور فتح ہوتی گئی، اور پھر ایک دن وہ آیا جب مکہ فتح ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کو بھی فتح کہا گیا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ایک بڑی واضح فتح ہے جو ہم نے عطا کی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، اور یہ مختلف جگہوں پر واضح ہو چکا ہے۔ اب اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ یہ جو فتح مبین ہے اصل میں فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ
جب ہوتی ہے تو پورے حجاز پر دین کی بالادستی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب میں قومی انقلاب برپا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ ریاست مدینہ بنی جس میں سیاسی اور معاشی نظام اللہ کے ہیں، سماجی نظام اللہ کا ہو گیا، اور پھر اس کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب ریاست مکہ بھی تشکیل پا گئی ہے، یہاں بھی اللہ کا فکر و فلسفہ غالب ہے، سیاسی اور معاشی نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ مقدسہ ہے سورۃ النصر، مدنی صورت ہے، اور یہ مدنی اسی لیے ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ جو مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی گئی، فتح ہوتی گئی، اور بالآخر فتح مکہ ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب پہنچ چکی مدد اللہ کی، والفتح، اور فتح مکہ کا وعدہ جو ہے فیصلے کا دن، وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ اب اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، لیکن میرے عزیزو، آپ مسلسل دروس سن رہے ہیں، اللہ کی رہنمائی سمجھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا، لیکن اللہ کی مدد محض دعاؤں پر آئی ہے، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کی گئی۔ جماعت سازی سب سے پہلا مرحلہ ہے، تو جماعت سازی ہوئی، جماعت صحابہ تیار ہوئی، پھر اس کے بعد جب جماعت سازی ہوتی ہے تو پھر دشمن سے مقابلے کا مرحلہ ہے، تو مقابلہ ہوا۔ کیا غزوہ بدر محض دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ مقابلے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آزماتے بھی ہیں سچی جماعتوں کو، لیکن آزما کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے عزیزو کہ اللہ سچی جماعتوں کو تنہا چھوڑ دیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں یا نقصان کریں۔ یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ ممکن؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح بھی ہو گیا۔ اب مکہ فتح ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب پورے جزیرۃ العرب میں اسلام غالب ہو گیا، دین غالب ہو گیا، دین کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہو گیا، یعنی گویا باقاعدہ ریاست بن گئی، ریاست مدینہ اور ریاست مکہ۔ پھر فتح کے نتیجے میں آپ دیکھیے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیے لوگ جو ہیں یدخلون، داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواج، فوج کے فوج، غول کے غول، گروہ در گروہ۔ میرے عزیزو ذرا توجہ سے بات سنیے، یہاں پر مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینۃ المنورہ میں میثاق مدینہ، مواخات مدینہ ہوا، اور سن 2 ہجری میں اگلے سال جو غزوہ بدر ہوا، تو کتنی تعداد ہے؟ 313 ہے۔ یہ سن 2 ہجری ہے، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 2 اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 6 سال ہیں۔ تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تیار ہوا فتح مکہ کے لیے جا رہا ہے، تقریباً 10,000 افراد ہیں۔ یہ ہے نا فوج کے در فوج۔ اور جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب پڑوس میں، اڑوس پڑوس میں قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا سنتے ہیں تو جوک در جوک حضور کے قدموں میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ ہے دین کے سسٹم کا غلبہ۔
جب سسٹم کا غلبہ ہوتا ہے تو میرے عزیزوں اس کی تاثیر اور ہی ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل دعوت، جس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ دعوت کو سسٹم کی تشکیل کی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا، مکہ فتح ہو گیا، حج فرض ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے۔ آپ نے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا۔ ان کی قیادت میں حج ہوتا ہے۔ آپ رک جاتے ہیں، کیوں؟ لوگ تو جوک در جوک گروہوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ ہے فی دین اللہ افواج۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جاتے ہیں، صرف یہ 1.25 سال کے فرق سے، تو آپ کے سال 1.25 لاکھ لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہ سارا کام ہو گیا، فتح ہو گئی، لیکن اللہ سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ سے تعلق رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، اول میں، درمیان میں، آخر میں۔ تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پاکی بولو اپنے رب کی خوبیوں کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اسی سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ میرے عزیزو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آج بھی جو جماعت ایک اللہ کی رضا کے لیے تبدیلی لانا چاہتی ہے، انقلاب لانا چاہتی ہے، تو اس کا جوڑ اللہ سے ہونا ضروری ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اور اگر اللہ ان کو فتح کر دیتے ہیں، یعنی فتح سے ہمکنار کرتے ہیں، دشمن کو شکست دیتے ہیں، قومی انقلابات آتے ہیں، تو پھر اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو، اللہ کی تقدیس بیان کرو، اور اگر اس جد و جہد میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں تو اللہ سے بخشش مانگو۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن جماعت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو جماعت کی غلطیاں جماعت کے لیڈر کے کھاتے میں جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ امت کے لیے بخشش مانگو۔ امت سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جماعت سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی بخشش مانگو، ان کے لیے توبہ کی درخواست کرو، اور اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ کیسے اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے؟ یہ تو سچی جماعت وہ ہے جس نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دے دی ہیں۔ اگر کوئی سیاسی نظام قائم کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، معاشی نظام قائم کیا تو عدل کا نظام قائم کیا ہے، سماجیات اگر قائم کی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے قائم کی ہیں، تو پھر اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آج بھی میرے دوستو اسی ضرورت، آج بھی ہم نے قومی سطح پر تبدیلی لے کے آنی ہے، اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تبدیلی لے کے آنی ہے، اسوہ صحابہ کے مطابق تبدیلی لے کے آنی ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔